بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 460 سے 465 تک باب نمبر 8 نماز و فضائل بیان کر رہے ہیں۔ 460 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت بنانی کے حواسطہ سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر میں نماز پڑھی، اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ تو دوستو 461 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے روح بن عبادہ اور محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو صورت میں واقع ہے، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ 462 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے، انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبی کے قریب ہی ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ 463 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے ہشام بن ارو نے اپنے باپ ارواح بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی ایک رگ کھل گئی اور زخم آیا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کا خون جو راگ سے بخسر نکل رہا تھا بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اے خیمہ والو تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ خون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ 464 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں ابمیم مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سے خبر دی، انہوں نے اروا بن زبیر سے، انہوں نے زینب بن ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا، میں نے کہا میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر لے۔ بس میں نے طواف کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت الطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ 465 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطہ سے بیان کیا، کہا ہم سے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دو شخص بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عبادہ بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حزیز تھے،
رات طریق تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز نہیں تھی جس سے ان کے آگے روشنی پھیلے تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔